یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا، ان کو روز جزا اور ان کو روز جزا، بھر کے جھولی میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا، یہ مسکرا کر کہا، یہ مسکرا کر کہا اور کیا، یہ مل گئے مصطفیٰ اور یہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا، یہ فضل رب العلا اور یہ مل گئے مصطفیٰ اور دو صلوات کے بعد واجب الاحترام ذی احتشام مکرم و محتشم حاضرین و ناظرین و سامعین، ستمبر کا یہ مہینہ اس حوالے سے انتہائی خصوصیت کا حامل ہے کہ 7 ستمبر 1974 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کا بل پارلیمنٹ میں منظور ہوا، یوں ملت پاکستان میں، وطن عزیز پاکستان میں قادیانیوں، مرزائیوں، لاہوری گروپ کو قانونی طور پہ کافر قرار دے دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے یہ ستمبر کا مہینہ ہمارے لیے
انتہائی خوشی، فرحت و مسرت کا مزدہ جانفزا لے کر آتا ہے، جہاں اس بات کی خوشی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے ان گستاخان رسالت، غداران پاکستان، قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، وہیں ہمیں اس بات کا یہ احساس دلاتا ہے یہ مہینہ کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ بتانا ہوگا عقیدہ ختم نبوت، اس کا سمجھنا کتنا ضروری ہے اور اس کا تحفظ کتنا ضروری ہے۔ ابتدائی کلام میں میں اپنی ینگ جنریشن کو مخاطب کر کے اس مسئلے کی حساسیت سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنی بھی فتوحات ہوئیں، جتنے بھی مارکے لڑے گئے، میں کیلکولیشن کر کے آپ کو فگر بتا رہا ہوں، 259 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں، غزوے ہوئے، 259 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 259، 259، یہ ٹوٹل میں تعداد بتا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے زمانے میں، مکی دور ہے، مدنی دور ہے، غزوات ہوئے، جتنی شہادتیں میدان جنگ میں ہوئیں، صحابہ کرام کتنے شہید ہوئے؟ 259۔ اور مد مقابل کافروں کے 759 لوگ واصل جہنم ہوئے مختلف غزوات میں، کسی غزوے میں 7، کسی میں 10، کسی میں 15، کسی میں 20۔ مجموعی تعداد بتا رہا ہوں کہ کافر حضور کی ظاہری حیات میں لڑی جانے والی جنگوں میں 759 مارے گئے، اور میرے کریم آقا کے صحابہ، غلامان رسول، حضور کے دست و بازو وہ صحابہ جنہوں نے مختلف جنگوں میں، تمام اسلامی غزوات میں جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں لڑے گئے، 259 صحابہ شہید ہوئے۔ میرے کریم آقا کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، امیر المومنین خلیفہ راشد اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو پہلی جنگ لڑی گئی وہ تحفظ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی۔ اولی اولی سبحان اللہ کہنا چاہیے، اولی اولی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلی فوج بھیجی وہ تحفظ ختم نبوت کے لیے، اور اس دور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کے خلاف بھیجی۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف جو جنگ لڑی گئی اسے جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ یمامہ میں صحابہ تشریف لے کر گئے، میرے نبی کے صحابہ نے تحفظ ختم نبوت کے لیے حضرت اسامہ بن زید کی سربراہی میں جنگ یمامہ لڑی، اور یہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنگ ہے۔ پچھلی جو جنگیں ہوئیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، تبوک ہے،
وہ عالم کفر کے خلاف تھی، اور یہ جو تھی یہ جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کافر مرتد کے خلاف تھی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ میرے نبی کے صحابہ اس جنگ میں گئے اور اس جنگ میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سنے، میرے نبی کے صحابہ نے 22,000 مرتدوں کو جہنم واصل کیا۔ اب ادھر دیکھیں، اسلام کی لڑی جانے والی تمام جنگوں میں، حضور کی ظاہری حیات میں جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں 759 کافر مرے، اور جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی گئی، پہلی جنگ میں 22,000 مرتد مارے گئے۔ کوئی مقابلہ ہے تو اندازہ لگائیں، کفر کے خلاف جو عمومی جنگیں لڑی گئیں اسلام کے ابتدائی ایام میں حضور کی ظاہری حیات میں، جن میں میرے حضور بھی موجود تھے، 759 800 بندہ بھی پورا نہیں کافرہ مریا۔ لیکن جب ختم نبوت کی بات آئی تو 22,000 مرتد مارے گئے۔ اب ادھر آ جائے صحابہ کرام کی تعداد کی طرف۔ پچھلی اسلامی تمام جنگوں میں تمام غزوات میں 259 صحابہ شہید ہوئے، اور تحفظ ختم نبوت کے لیے جو جنگ یمامہ لڑی گئی، ایک جنگ میں 1400 صحابہ شہید ہوئے۔ اب کتنے گنا ہیں؟ کہاں 350 اور کہاں 1400؟ کہاں وہ مختلف غزوات تاریخ اسلامی کے، بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خندق بھی ہے، تبوک بھی ہے، اور کہاں ایک جنگ، اور وہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 1400 صحابہ۔ اور ان 1400 صحابہ میں سے باختلاف روایات 600 سے لے کر 700 کے قریب وہ صحابہ تھے جو حفاظ کرام صحابہ تھے، جو قرآن کے حافظ تھے۔ پھر یہ بات اس بات کی طرف توجہ دلانے کا باعث بنی کہ 600 صحابہ تو ایک جنگ میں شہید ہو گئے، 700 جو حافظ ہیں۔ اب قرآن پاک کو ترتیب دے کر جمع کیا جائے ایک جگہ پہ۔ پھر یہ مجلد صورت میں یہ قرآن پاک ہمارے سامنے آیا، جمع کر کے ایک جگہ پر قرآن پاک کی مختلف آیات، مختلف صورتیں جہاں جہاں تھیں، جس کے سینے محفوظ تھیں، پہلے اس طرح اکٹھی جگہ پر لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں باقاعدہ یہ جمع ہو کر سامنے آیا۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا تحفظ اتنا ضروری تو تھا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اتنا ضروری تو تھا کہ میرے نبی کے 1400 صحابہ شہید ہو گئے، اور ان 1400 صحابہ کی شہادت، ان کے مقابلے میں مرتدوں کا، اس دور کے جھوٹے مدعیان نبوت کے متبعین کا 22,000 کی تعداد میں مر جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ ختم نبوت کا تحفظ صحابہ کی سنت ہے، اور صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ختم نبوت کا پہرا دیا ہے۔ اور ختم نبوت کے حوالے سے مختلف ادوار میں مختلف جھوٹے مدعیان نبوت آتے رہے۔ 19ویں صدی میں، 19ویں صدی عیسوی میں یہ مرزا قادیانی دجال، اس نے دعوی نبوت کیا، جھوٹا مدعی نبوت، کذاب، اور یہ بتدریج اس نے دعوے کیے۔ 1881 سے لے کر 1908 تک، 1908 میں یہ مر گیا، اس نے 16 دعوے کیے، 2 4 5 نہیں، 16 دعوے مختلف۔ آہستہ آہستہ میں مجدد ہوں، میں محدث ہوں، میں ذلی ہوں، میں بروزی ہوں، میں تشریعی ہوں،
میں مسیح ہوں، میں مسیح موعود ہوں، میں مسیح مسعود ہوں۔ کہتے کہتے پھر اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، پھر کہا میں آخری نبی ہوں، پھر یہ کہا کہ معاذ اللہ میں تمام نبیوں سے افضل ہوں، الیاذ باللہ، پھر یہ کہا کہ میں معاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوں، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ 16 قسم کے مختلف دعوے کرنے کے بعد ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ جو بندہ پیروں پیر مکر جاوے نا، یعنی ایک گل کر کے پھر نہیں، ادھر مکر گیا اگلی تے، اس بات سے مکر کے پھر اگلی پہ، اس سے مکر کے پھر اگلی پہ، اسے ہمارے کلچر میں شیطان کہا جاتا ہے کہ شیطان کسی گل تے کھلوندا ہی نہیں، آج کوئی گل کردا ہے، کل دوسری، پرسوں تیسری گل۔ اب یہ جو مرزا قادیانی دجال تھا کانا، اور یہ دیکھیں روئے زمین پر اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے میرے نبی کی ذات تک، ان میں کوئی نبی بھی عیب والا نہیں تھا، کوئی نبی۔ اور یہ مرزا قادیانی دجال، اس کا کانا ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ ارے کانے، کوئی کانا ہوئے تو بندہ اپنے کول انہوں بٹھاندہ نہیں، اور تو اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے، کمینے غلیظ انسان۔ اور سنیں، اب جہاں پر آ کے ڈنڈی مارتے نا وہ بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں میرے اور آپ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ اب یہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ حدیث کا عقیدہ ہے، اور یہ اجماع امت سے ثابت ہے، اور عقلی طور پہ عقل کے پیمانے پر رکھ کر بھی دیکھا جائے تو میرا نبی آخری نبی ہے، اس پر دلائل موجود ہے۔ میں پہلے قرآن پڑھوں گا، پھر کملی والے کا فرمان پڑھوں گا، پھر عقلی طور پہ بھی بتاؤں گا، آپ کو سمجھ آئے کہ جس پیمانے پر، جس پلیٹ فارم پہ، جس فورم پہ جا کر بھی دیکھا جائے میرا نبی آخری نبی ہے۔ پڑھ لیں قرآن پاک۔ خالق کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا میرے محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے۔ یعنی یہ تعارف نہیں ہے کہ فلاں کے باپ ہے، فلاں کے بیٹے، نہیں، میرے نبی کا تعارف یہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور بات ختم نہیں، فرمایا وخاتم النبیین، فرمایا خاتم النبیین۔ اب خاتم کا معنی کیا ہے؟ خاتم کی تا پر زبر ہو تو اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے جس کا معنی بنتا ہے مہر، خاتم ہو اس کا معنی ختم کرنے والا، یعنی آخری آخری آخری۔ اب یہ کیا کہتے ہیں قادیانی؟ کہتے ہیں خاتم کا معنی مہر ہے تو ہمارا مرزا مہر ہے۔ ہم نے کہا نہیں، خاتم کا معنی مہر کا مطلب کیا ہے؟ خاتم النبیین قرآن کہہ رہا ہے میرے اور آپ کے نبی اکرم کی ذات اقدس ہے، اور خاتم کا معنی مہر ہے تو مہر تب لگائی جاتی ہے کہ جب کوئی شے اندر جا نہ سکے، اندر والی شے باہر نہ آ سکے۔ آپ نے لفافہ بھیجا، ڈاک خانے میں چلا گیا، آپ نے اسے ٹکا کر بند کر کے بھیجا، جب ڈاک خانے میں گیا، پوسٹ
ماسٹر نے سٹیمپ لگائی، سٹیمپ کو کہتے ہیں خاتم، مہر لگا دی۔ اب مہر کا مطلب کیا ہے؟ اس لفافے کے اندر جو ہے وہ باہر نہیں آ سکتا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ فرمایا محبوب 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے اس محل میں تجھے بھیج کر میں نے مہر لگا دی ہے، سونیا تو مہر ہے۔ اب اس نبوت کے محل سے کوئی نبی باہر جا سکتا نہیں ہے، جھوٹا کوئی آ سکتا نہیں ہے۔ مہر لگ گئی۔ اب اس محل نبوت میں، اس نبوت کی عمارت میں ایسی مہر لگی ہے حضور کی صورت میں، اب نہ کوئی نبی باہر ہو سکتا ہے اور نہ کوئی باہر سے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے اندر جا سکتا ہے۔ امام الانبیاء کا فرمان۔ اب میں لغت کے اعتبار سے بات کروں تو وقت طویل ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں یہ خاتم کا معنی مہر اب کر لگے، آخری معنی کسی نے نہیں کیا۔ میں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس سے لے کر علامہ جار اللہ زمخشری سے لے کر علامہ ابن کثیر سے لے کر علامہ ابن جریر قرطبی سے لے کر علامہ طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر قاضی ثناء اللہ پانی پتی تک، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، تمام مفسرین کی تفسیر قرآن کی اٹھا کر دیکھو، سن 68 ہجری سے لے کر 14ویں صدی ہجری تک ہر مفسر نے قرآن کی تفسیر میں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کیا ہے۔ 68 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن عباس، اور آج کے دور میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، جو اس دور کے مفسر قرآن، پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، ہر مفسر قرآن نے خاتم کا معنی آخری نبی کیا ہے، اور میرا نبی آخری نبی ہے۔ اور یہ عجیب کیفیت ہے۔ کھاتے پاکستان کا ہے اور پھر اپنی شکایتیں کبھی ٹرمپ کے پاس اور کبھی جو بائیڈن کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ وہ ان کا ایک مربی کتورا تھا، شکورا، ٹرمپ کے پاس پہنچ گیا، ٹرمپ کے آخری جو ہے نا وہ دنوں میں، اسے جا کر کہتا ہے جی ہمیں مارتے ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ برا بھلا کہتے ہیں، ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں مسلمان وہاں کے کافر کہتے ہیں۔ میں کہ چولا جیا جنہوں جا کے شکایت لا رہے ہیں انہوں کیڑا سی حاجی صاحب تے صوفی صاحب کہنے ہیں، بھئی ٹرمپ کو جا کر کہہ رہے ہیں بھی ہمیں وہ کافر کہتے ہیں، تو ٹرمپ نو کیڑا حاجی صاحب تے صوفی صاحب اسی کہنے ہیں، جے میں او کتا کنجر سی ہیں میں تسی سارے کتے کنجر جے۔ ہاں ایک بات سمجھ میں آ گئی، ایک بات سمجھ میں آئی، وہ بات یہ ہے کہ جب تکلیف ہو تو بندہ وہاں جاتا ہے جو مرکز ہو۔ کتورے شکورے کے وہاں ٹرمپ کے پاس جا کر شکایت لگانے سے اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ان کا مرکز اور محور امریکہ اور ٹرمپ ہے، ہمارا مرکز و محور مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا ہے۔ یہ غلاظتوں کے مرکز میں جاتے ہیں، امریکہ میں جا کر اپنی شکایتیں لگاتے ہیں، اور ہماری التجاؤں کا مرکز، ہمارے دکھ درد جہاں ہم جا کے سناتے ہیں وہ مرکز میرے نبی کا گنبد خضرا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء کا فرمان ذی شان سنیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے انبیاء آتے رہے، انبیاء آتے رہے۔ اب حدیث پاک کے جملے سنیں۔ بخاری شریف کتاب المناقب باب خاتم النبیین، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ
इल्ला मौज़िअ लबनतिन मिन ज़ावियतिन फजअलन नासु यतूफ़ून बिही वयअजबून लहू वयक़ूलून हल्ला वुदिअत हाज़िहिल लबीना क़ाल फ़अनल लबीना व अना ख़ातमुन नबीय्यीन। कमली वाले का फरमान समाज फरमाए। बुखारी शरीफ किताबुल मनाकिब, मेरे नबी फरमाते हैं मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल हुजूर फरमाते हैं उस शख्स की तरह है जिस शख्स ने एक घर बनाया, उस घर को सजाया, उसे खूबसूरत बनाया, उसमें उम्दा किस्म की कशीदा कारी की। उसे सजाने के बाद लोग उसे देखने के लिए आए। पूरा घर बना के एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग आए उसे देखने के लिए, उन्होंने घर को देखा। वयतूफ़ून हौलहू, घर के चक्कर लगाए। लोगों ने देखकर कहा बनाने वाले ने घर बड़ा हसीन बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया, लेकिन एक ईंट नहीं लगाई। ये ईंट क्यों नहीं लगाई? मेरे आका फरमाते हैं ओ मेरे सहाबा, फ़अनल लबीना, वो आखिरी ईंट मैं हूँ क्योंकि मैं खातिमुन नबीय्यीन हूँ। अब ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। फरमाया मिसाल उस घर की तरह है जो घर बन गया, खूबसूरत बन गया, देखने वाले आए, देखा घर बड़ा खूबसूरत है, ईंटें बड़ी खूबसूरत हैं, उसकी कशीदा कारी बड़ी खूबसूरत है, हसीन व जमील महल बना हुआ है, लेकिन एक ईंट की जगह खाली है। पूछते हैं ये ईंट क्यों नहीं लगी? ये ईंट क्यों नहीं लगी? ईंट की जगह खाली क्यों है? मेरे आका फरमाते हैं नबूवत के महल की आखिरी ईंट मैं मोहम्मद अरबी सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां ताजदार बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने इस बात को बयान किया अपने अंदाज में। फरमाते हैं क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। जिन्हें जोर नाल मैं पढ़िया उन्हें जोर नाल तो सुभान अल्लाह फरमा छो ना। अब पहले तो बहाना होंगे जी गर्मी बड़ी है जी, पसीने बड़े, मुड़का बड़ा आ रहा है। अज तो मौसम भी ठंडा हो गया है, बारिश भी ठंडी ठंडी, हवावां भी ठंडिया ठंडिया। रल के जरा इस अंदाज पढ़ो कि बरेली दे ताजदार दी रूह भी खुश हो जाए। क्या खबर कितने तारे क्या खबर कितने तारे खिले पर ना डूबे ना डूबा हमार भी, पर ना डूबे ना डूबा हमार भी, सबसे सबसे बाला करनो बदली रसूलों की होती रही। आदम पाक के बाद जनाब नूह आए, जनाब नूह के बाद जनाब शीस आए, जनाब शीस के बाद जनाब याकूब आए, जनाब इब्राहीम आए, जनाब इसहाक आए, जनाब इस्माइल नबी आए, जनाब मूसा कलीमुल्लाह आए, जनाब इदरीस आए, जनाब ईसा रूहुल्लाह आए। नबी आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, ज़माना बदलता रहा, नबी और आते रहे। पहले वाले पर्दा फरमाते रहे, नए नए नबी आते रहे। हर सदी हर ज़माने में नबी आते रहे, पर्दा फरमाते रहे। सारे नबी आए आकर चले गए, मेरे नबी न जाने के लिए आए।
میرے نبی آئے تو صحیح لیکن پھر گئے نہیں. آپ حیران ہو گئے بھئی گئے نہیں کس کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی ہم کلمہ پڑھے تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عبادت کے لائق کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول، اللہ کے رسول ہیں. پہلے نبی آئے اپنا زمانہ گزار کے گئے، نئے نبی آئے تو ان کا کلمہ پڑھنا ضروری. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے. اب عیسائیوں نے میرے نبی کے زمانے میں میرے نبی کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. یہودیوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. اپنے نبی کو مانا اس دور میں جب میرا نبی آ گیا، کلمہ میرے نبی کا چلے گا. میرے نبی کے آنے کے بعد اب قیامت تک کسی اور کا کلمہ چلنے والا نہیں ہے. حالانکہ میرے نبی پردہ فرما گئے عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے لیکن کلمہ اپنا نہیں میرے نبی کا پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں کیا فرماتے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. ان کی امت کہتی تھی عیسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، روح اللہ ہے. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام اب آئیں گے، اب تشریف لائیں گے، جب جلوہ گر ہوں گے تو آ کر یہ نہیں کہیں گے میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ آ کر پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب ذرا بتائیں مجھے، جن کی نبوت کے تذکرے قرآن میں ہیں، جن کی رسالت کے تذکرے قرآن میں ہیں، جن پر انجیل نازل ہوئی، یہ قرب قیامت آئیں گے کیونکہ ابھی شہید نہیں ہوئے.